الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خواتین کا اسلام میں مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اور آپ نے عورت کا ہر روپ جو ہے اس کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا. زمانہ جہالت میں اور دیگر مذاہب میں عورت کو ایک بری چیز تصور کیا جاتا تھا. ایک وراثت میں حصہ ہوتا تھا اور نہ کسی بھی روپ میں ماں، بیٹی، بہن، بیوی کوئی روپ بھی قابل عزت نہیں سمجھا جاتا. اور اس کی بڑی تذلیل ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مذہب میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ اگر عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کو اس کے ساتھ جل کر مرنا ہوتا تھا، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، یہ لازمن کیا جاتا تھا. اور اسی طرح ہر جگہ اور زمانے جہالیت میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جب عورتوں کو ایک بے شمار عورتوں سے شادیاں کر کے اپنے گھروں کو بھر دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کو حق حقوق کا تو دور کی بات، ان کو نہ وراثت میں حصہ نہ کچھ اور کسی ضروریات جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کا بھی خیال نہیں کیا جاتا. تو یہ معاملات اس وقت تھے. اور پھر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے عورت کے ہر روپ کو بتایا کہ یہ ہر روپ میں عورت قابل احترام ہے، قابل عزت ہے اور اس کا بھی وراثت میں حصہ ہے. عورت بحیثیت بیوی ہے تو وراثت میں حصے دار، شوہر کی وراثت میں. اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی وراثت میں حصے دار، اور اگر وہ ماں ہے تو اس کو بیٹے کی وراثت میں حصے دار. ہر روپ عورت کا بہترین اور کمال بنا کے پیش کیا گیا. یعنی اسلام نے آ کے عورتوں کو جو حقوق دلوائے وہ کسی اور دین میں، کسی اور تہذیب میں عورتوں کو نہیں مل پائے. تو اس میں پتہ چلا کہ عورت کا مقام اور مرتبہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو اپنی جس کی دو بیٹیاں ہیں ان کی اچھے طریقے سے وہ تربیت کرے گا اور ان کو اچھے طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے گا اور ان کو بیاہے گا، وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جس کی ایک بیٹی ہو تو کہا ایک بیٹی والا. ایک اور مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ قابل عزت اور احترام ہے وہ شخص کہ جس نے تمہیں اپنی بہن دی یا اپنی بیٹی دی، یعنی اپنی بہن یا بیٹی سے تمہارا نکاح کروایا، تمہارے نزدیک وہ قابل احترام ہے. یعنی یہ پتا چلا کہ بیٹی اور بہن یا عورت کا کوئی بھی روپ وہ کتنا عزت والا ہے کہ تم اس شخص کی بھی عزت کرو جو اپنی بہن یا بیٹی سے تمہارا نکاح کروا رہا ہے، اس کی بھی عزت. تو پھر اس عورت کی کیوں نہ عزت کرو جو تمہارے گھر میں آنے اس کا صرف. اچھا دیکھیں، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا، افسر بنا دیا. یہ کہا کہ کس درجے میں؟ اس لیے کہ وہ ان پر خرچ کرتا ہے. یہاں درجہ بلند مرد کا کیوں کیا گیا ہے کہ وہ ان پر خرچ کرتا ہے، نان نفقہ اس کی ذمہ داری. عورت کو جسمانی طور پہ تھوڑا کمزور بنایا گیا. عورت بڑے بڑے کام نہیں کر سکتی، عورت وزن نہیں اٹھا سکتی، عورت بوجھ نہیں اٹھا سکتی، عورت مشقت والے، اور نہ اس پر وہ واجب یا فرض ہے کہ وہ گھر کا خرچہ چلائے. اسلام ایسا دین ہے کہ کوئی عورت جو ہے اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ گھر کا خرچہ چلائے. ہاں اگر وہ کرتی ہے، اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر کہ وہ ڈبل مشقت میں گھر کو بھی دیکھ رہی، باہر بھی دیکھ رہی، تو ڈبل اجر. لیکن اس پر واجب یا فرض نہیں، یہ ذمہ داری مرد کی ہے. رجال قوامون، اگر سے ہم نے افسر بنایا، حاکم بنایا تو وہ کما کر لا کر دے گا، یہ اس پر ذمہ دار. اس کا نان نفقہ، اس کا لباس، اس کی رہائش، اس کا کھانا پینا سب مرد کے ذمہ.
تو یہاں یہ بتا دیا کہ ہاں مرد اس لیے درجے میں بلند کیا گیا کہ وہ اس پر خرچ کرتا ہے، وہ اس کے لیے نان نفقے کا خیال کرتا ہے. لیکن قرآن کریم دوسری بات کیا فرما رہے ہیں؟ عمل میں چاہے کوئی مرد عمل کرے یا عورت کرے اجر ایک جیسا ملے گا. ایسا نہیں کہ مرد کو ڈبل ملے گا اور عورت کو آدھا ملے گا، نہیں، دونوں کو اجر ایک ملے. اگر دونوں میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو دونوں کو اس کی سزا بھی ایک جیسی ملے گی. اسلام سے بڑھ کر مساوات کا کوئی دین ہے ہی نہیں. اسلام نے جتنا عورتوں کو مقام اور مرتبہ تھا، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. ہم عورتوں کو اپنے حقوق کے پرچم لہرانے کی ضرورت نہیں. ہمیں اللہ کے رسول نے اور ہمارے رب نے وہ حقوق اور قرآن کریم نے وہ حقوق عطا کر دیے ہیں کہ جس کے بعد اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی. کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی، کسی اور دین کی، کسی اور تنظیم کی، کسی اور کہ ہم جا کے جو ایسی خواتین ہیں جو سر عام چوک چوراہوں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، عورتوں کے حقوق کی علم بردار بنتی ہیں، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں تمہارے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ہمارے رب نے اور رب کے رسول نے یہ ہمیں مقام پہلے سے دے دیا. ہم ہر روپ میں، بیٹی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بہن کے روپ میں ہمیں جو عزت اور جو مقام عطا فرمایا وہ اسلام نے عطا فرما دیا. ہمیں جا کے چوک چوراہوں پر جھنڈے لہرانے کی، بینرز اٹھانے کی اور اس طرح شور شرابہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ہمیں تو سب مقام ملا ہوا ہے. ہمیں تو اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ سارے ہمارے حقوق بتا دیے تھے. تو یہ یاد رکھیے کہ عورتوں کے جو حقوق اور معاملات ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرما دیے ہیں، اور وہ ہمیشہ. پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے زمانہ جہالیت میں ماؤں کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا، بیٹیوں کی پیدائش پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بہنوں کو وہ عزت نہیں دی جاتی تھی، بہنوں کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا. جب یہ رشتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا تو یہ سوچیں بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، ان کی کتنی تذلیل ہوتی ہوگی، ان کے ساتھ کس طرح کا ناروا سلوک کیا جاتا تھا. اور پھر جو لوگ لونڈیاں رکھتے تھے، کنیزیں رکھتے تھے، ان کنیزوں سے ناجائز کام کروایا کرتے تھے. وہ نہیں بھی چاہتی تھی تو ان سے آمدنی کماتے تھے، ناجائز کام کروایا کرتے تھے. یعنی اتنا عورت کے ساتھ اس طرح کا مقام، اس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا. تو یہ اسلام نے آ کے بتا دیا کہ یہ اس طرح ہے، اور بیوی ہے تو اس کے متعلق اللہ تم سے سوال کرے گا، کیونکہ یہ ہر ایک اپنے اہل خانہ پر نگران ہے، وہ اس کی رعایا ہے. مرد عورت پر اور بچوں پر، عورت اپنے بچوں پر، یہ سب عورت بچوں پر، بچے اس کی رعایا ہے، مرد عورت اور اس کے بچے اس کی رعایا. ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا. کیسا کرے؟ تمہارے ذمہ دیا تھا، پروردگار میں، رب میں، پالنے والا میں، دینے والا میں، لیکن دنیا میں تمہیں وہاں رکھا تھا کہ تم ان کے حق حقوق کا خیال کتنا کیا گیا. تو اسلام کی موجودگی میں الحمدللہ اہل ایمان ہونے کے ناطے ہمیں کسی تنظیم کا اعلی کار بننے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے چوک چوراہوں میں جانے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، ایک بڑا ہمارے لیے ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لندن گئے کسی کام میں، تو ایک ریسٹورینٹ میں ہم بیٹھے تھے، تو ایک بوڑھی، غالباً کہتے ہیں 80 ایئرز اولڈ، 80 سالہ بوڑھی خاتون ویٹریس ہمیں سرو کر رہی. تو ہمیں بڑا، ہمارے ملک میں 80 سالہ ماں ہو، کوئی بھی ہو، اس کو عزت کے ساتھ گھر میں آپ کچھ نہیں کریں، آپ گھر میں آرام سے بیٹھے، آپ کو ہر چیز ملے گی، کھانا، دوائیں، ساری چیزیں جو ضروریات زندگی ملیں گی. تم سے پوچھیں کہ آپ اس عمر میں آپ یہاں جاب کر رہے ہیں، آپ کی اولاد نہیں؟ اس نے کیا کہا؟ میرے تو 12 بیٹے ہیں. ہمارے یہاں ایک بیٹے کی ماں، بیٹا کہتا ہے امی گھر بیٹھیے عزت کے ساتھ، میں آپ کا خرچہ پورا کروں. بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوئے کہتے ہیں ماں جب میں بڑا ہو جاؤں گا تجھے محنت نہیں کرنے دوں گا، تجھے میں گھر بٹھاؤں گا، تو گھر بیٹھنا اور میں تجھے کما کے لا کے دوں گا. یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان. اور وہاں جب اسے پوچھا تمہارے بیٹے نہیں، تم اس عمر میں 80 سال کی عمر میں تم ہوٹل میں ویٹریس کی جاب کر رہی ہو، اتنی مشقت والی بھاگا دوڑی کی جاب کر رہی ہو، اولاد نہیں. تو اس نے کہا میرے 12 بیٹے ہیں. تو کہا پھر تم سے ملتے نہیں، تمہیں پوچھتے نہیں، جو تمہیں اس عمر میں یہ مصیبت، تم یہاں جاب کر رہی ہو؟ تو نے کہا نہیں،
12 मुझसे मिलते हैं और हर साल क्रिसमस पे 12 मिलके एक केक लेकर आते हैं माँ से मिलकर। अब बताएं हमें कहीं और जाने की, किसी और की, किसी ऐसे लोगों की जो दीगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिस कौम को पसंद करेगा रोजे महशर उसी के साथ उठाया जाएगा, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उसका अंजाम होगा, वो उन्हीं में से है, कहीं आया वो उन्हीं में से है। तो ये मॉडर्निज्म और ये सारे मामला कि नहीं ये इस तरह हो रहा है, हम अपने पर्दे में, हम अपने इस्लाम के जो है हदूद और क़यूद में हम बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, इज्जतों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, रिफतों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, मोहब्बतों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा देखिए कितना जबरदस्त हमारा मुआशरा है, हमारे घर के मामलात हैं, हम रिश्तों नातों के साथ मोहब्बतों के साथ गुजर औकात करते हैं। वहाँ बूढ़े माँ बाप को तनहा छोड़ दिया जाता है, उनको ओल्ड एज होम में दाखिल करवा दिया जाता है, पलट कर औलाद पूछती नहीं, जैसे परिंदों के बच्चे जरा सा परवाज सीख जाते हैं, उड़ जाते हैं, अपने अलग-अलग चले जाते हैं और माँ बाप अपने आशियाने में रहते हैं। हमें ऐसा कोई दीन और ऐसी कोई तहजीब नहीं चाहिए। हमारा दीन, हमारी तहजीब हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। जिस तहजीब ने, जिस दीन ने हमें इज्जतें अता फरमाई, जिस दीन ने, जिस तहजीब ने हमें ये बुलंदियां और रिश्तों की मोहब्बतें अता फरमाई, हमें इसके से हटकर कोई और चीज नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम इस्लाम के मुनाफी जो बात करता है, जो इस तरह की हक हकूक की बात करता है, कभी वुमेन डे मनाया जा रहा है, कभी मदर डे मनाया जा रहा है, कभी फादर डे मनाया जा रहा है, कभी कौन सा दिन मनाया जा रहा है, इस्लाम ने तो सारे रिश्तों के हक हकूक, हिस्से, वरासत, मोहब्बतें, उनका किस कदर ख्याल रखना है, उनका किस कदर एहतराम करना है, इस्लाम ने हमें सब बता दिया। हमें किसी और से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं, किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारिक व तआला हमें नबी करीम, और एक बात और याद रखिए, सुन्नत सीरत पाक आज बहुत कमी है। हम इसीलिए तो अगयार के हाथों पे, उनकी उंगलियों पे नाच रहे हैं। वो जिस तरह हमें चलाते हैं हम चलते हैं। वजह अपने दीन से दूरी, सरकार की सीरत का मुताला ही नहीं करा, तो इस वजह से हम इधर से उधर भटकते। जब आप अपने असल को छोड़ देंगे तो भटकते रहेंगे, जिंदगी भटकने में गुजर जाएगी। लेकिन जब अपनी असल की तरफ आएंगे, असल को पकड़ेंगे और फिर उसके साथ चलेंगे तो आपकी कोई 1 इंच भी आपकी जगह से हिला नहीं सकेगा। तो कोशिश करें, हमारे जो भी माएँ, बहनें, बच्चियां हैं, सीरत पाक, और मैं तो चाहूंगी कि हमारे हर इंस्टीट्यूट में हमारे, और जहाँ चाहे वो आपके आगे के जो मामला जैसे O लेवल, A लेवल, यहाँ भी शेक्सपियर को छोड़ दें, यहाँ भी सीरत पाक के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। वो हमारे बच्चों को पढ़ाना, सारे निसाब निकाल दें। ये झूठी कहानियां, ये झूठी चीजें, वो क्या इन जगह कौन सी होती झूठी ख्यालाती कहानियां। एक निसाब में मैंने ये भी सुना था कि यही मॉडर्निज्म की तालीम में, उसमें कहा कि वो एक बच्चा होता है, वो झूठ बोलता है, इंग्लिश के कोर्स में था, झूठ बोलता है और उसकी लक ऐसी होती है, झूठ पर ही कामयाबियां मिलती जाती और आखिर में इतना अमीर हो जाता है, वेल ऑफ हो जाता है, झूठ बोल। ये हमारे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? उन्हें अबू बकर सिद्दीक की सीरत पर पढ़ाई जाए, उन्हें उनके तिजारती मामलात पढ़ाए, उन्हें घरेलू मामलात पढ़ाए जाए, लोगों से हुस्न सलूक पढ़ाया जाए। ये बेहतरीन और सच्ची बातें हैं जो हमारे बच्चों पर असर अंदाज होंगी। तो अल्लाह पाक ये करे, तौफीक अता फरमाए हमें और हमारे सब बड़ों को ये तौफीक अता, और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उनके जो बड़े हैं उनको भी तौफीकात अता फरमाए कि सारे झूठे निसाब हमारे बच्चों के कोर्सेज से निकालकर सीरत पाक का निसाब रखा जाए, सीरत पाक का निसाब रखा जाए। और अल्लाह करे कि मामलात अल्लाह हमारे लिए, सबके लिए, हमारे मुल्क के लिए, पूरी उम्मत इस्लामिया के लिए आसान फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सदक़ल्लाहुल अज़ीम।